بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النیران فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. الصلاة والسلام على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرض والسماوات محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات سيما الإمام المظلوم الشهيد قتيل العبرات وأسير الكربات واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم المغرورين منكر المعجزات والكرامات والآيات المحكمات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، محترم سامعین اللہ، طلاب ذوی الاحترام، آپ حضرات کے حضور پہلی مرتبہ مدحت محمد وآل محمد کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو جسمانی غذا والا ماحول بنا رکھا ہے روحانی غذا وہ نہیں بننا چاہیے. تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ تھوڑا سا بہرحال آپ کی جو عمر ہے اس وقت وہ سہارا دینے والی عمر ہے، سہارا لینے والی عمر نہیں. ذرا صلوات پہ محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بڑی معذرت کے ساتھ بہرحال ایک صلوات اور پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، ہم نے جیسے ہی محرم کا چاند دیکھا ہم نے فرش عزا بچھانا شروع کر دیا. امام بارگاہ میں، اپنے گھروں میں، چوراہے پر کسی کا انتقال ہوا ہم نے فرش بچھا دیا. اس فرش کی اہمیت کیا؟ طویل گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں پھر بعد میں. اس فرش کی اہمیت کیا ہے جو ہم نے بچھایا؟ ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں 1500 2000 2500 3000 کی قالین ہے، مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ جب تک یہ دکان پر تھی اس کی غلط قیمت تھی، جب یہ در حسین سے منسوب ہو گئی تو اس کی غلط قیمت ہے. یہ فرش توحید الہی کی گواہی دینے والا فرش ہے. یہ فرش رسالت محمد کا اعلان کرنے والا فرش ہے. یہ فرش ولایت علی کا اعلان کرنے والا فرش ہے. یہ فرش وہ ہے جہاں پر محبت آل محمد سے اظہار وفاداری کی جاتی ہے. یہ فرش وہ ہے جہاں پر دشمنان آل محمد سے اظہار بیزاری کی جاتی ہے. یہ فرش وہ ہے جہاں پر دلوں کو جوڑا جاتا ہے توڑا نہیں جاتا. یہ فرش وہ ہے جہاں پر عزاداری ہوا کرتی ہے، دل آزاری نہیں ہوا کرتی. یہ فرش نہیں ہے بلکہ نجات کا راستہ ہے. یہ فرش نہیں ہے بلکہ ہمیں جنت تک لے جائے گا. یہ فرش نہیں ہے بلکہ ہمیں رفعتیں دیتا ہے. یہ فرش نہیں ہے بلکہ ہمیں عزتیں دیتا ہے. یہ فرش نہیں ہے بلکہ ہمیں بلندیاں دیتا ہے. اب ایک جملہ کہنے والا ہوں، یہ بچھا تو چار دیواری میں لیکن پوری کائنات میں الگ پہچان کرا دی. یہ بچھا تو چار دیواری کے اندر لیکن پوری کائنات کے اندر اس فرش نے ہمیں ایک الگ پہچان کرا دی. عزیزان، اس فرش کی بہت اہمیت ہے، بے پناہ اس فرش کی اہمیت ہے. سلام آتے رہیں گے، میں انشاءاللہ اپنی جو ہے منزل تک پہنچ جاؤں گا. دیکھیے یہ فرش وہ ہے جس پہ مسائل کو فضائل امام حسین علیہ السلام بیان کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس فرش کو فرش عزا کہتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے حضور پیش کی. خداوند عالم اس میں جناب ابراہیم کو جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل خدا بھی ہیں، معمار کعبہ بھی ہیں، اللہ جناب ابراہیم کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کر رہا ہے. اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ آپ حضرات کے لیے، دیکھیے بیدار ہو کے سنیے گا، آپ حضرات کے لیے طلبہ ہیں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ترجمہ صرف بطور اصلاح کر رہا ہوں. آپ حضرات کے لیے بہترین نمونہ عمل جناب ابراہیم کی ذات ہے. اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ عمل جناب ابراہیم کی ذات ہے. اب آپ ذرا بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورے قرآن کو پڑھیے. آپ کو پورے قرآن میں لفظ اسوہ حسنہ صرف 3 مقام پر ملے گا. تیسرے مقام کے علاوہ لفظ اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں. 3 مقام پر اللہ نے اس لفظ اسوہ حسنہ کا استعمال کیا. پہلا مقام سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی 4 آیت 28 پارہ، اللہ نے کہا لقد کان لکم قد کانت لکم فیہم اسوۃ حسنہ. دوسرا مقام سورہ ممتحنہ کی 6 آیت 28 پارہ، اللہ نے کہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے جناب ابراہیم کی ذات نمونہ عمل ہے. تیسرا مقام سورہ احزاب کی 21 آیت 21 پارہ، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ حضرات کے لیے محمد کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. تو خداوند عالم نے 2 ذاتوں کو ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا، اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا. ایک محمد کی ذات کو، ایک ابراہیم کی ذات کو. توجہ کیجیے گا، ایک محمد کی ذات کو، ایک ابراہیم کی ذات کو. اچھا، دونوں آیتوں کے اندر 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ محمد اور ابراہیم اس کے لیے نمونہ عمل ہے. توجہ کیجیے گا، محمد اور ابراہیم اس کے لیے نمونہ عمل ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، آخرت پر امید رکھتا ہو. توجہ کیجیے گا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ اللہ، رسول اللہ اور ابراہیم کس کے نمونہ عمل؟ جو اللہ پر اور آخرت پر امید رکھتا ہو. لیکن جب رسول اللہ کے لیے کہا کہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو اللہ نے پھر ایک اور شرط کو اضافہ کر دیا، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ محمد کی ذات اس کے لیے نمونہ عمل ہے جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو. ذرا صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. اس کے لیے نمونہ عمل ہے. تو 3 شرطیں ہو گئی، اللہ پر امید، آخرت پر امید، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا. اب اس لفظ اسوہ کے ساتھ تمہید کی گفتگو ہے انشاءاللہ. اس لفظ اسوہ کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے، لفظ حسنہ. ہمیں اس لفظ حسنہ نے بتایا کہ ایک اسوہ وہ ہے، ایک نمونہ وہ ہے جو غیر حسنہ ہے، ایک نمونہ وہ ہے جو سیاح ہے. تو اب اسوے کی 2 قسمیں ہو گئی، اسوۃ حسنۃ، اسوۃ سیئۃ. اب چلتے ہیں قرآن کی طرف، تاریخ کی طرف، کہ وہ کون نمونے ہیں جو اچھے نمونے عمل ہیں، وہ کون نمونے ہیں جو برے نمونے عمل ہیں. جب ہم نے تاریخ کو، قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو جناب آدم اچھے نمونے عمل، شیطان برا نمونے عمل، جناب ابراہیم اچھے نمونے عمل، نمرود برا نمونے عمل، جناب موسیٰ اچھے نمونے عمل، فرعون برا نمونے عمل، جناب ہارون اچھے نمونے عمل، سامی برا نمونے عمل. میں سلسلہ یہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ ابو طالب اچھے نمونے عمل، ابو سفیان برا نمونے عمل، رسول اللہ یزید برا نمونہ عمل، امام سجاد اچھے نمونہ عمل، ولید برا نمونہ عمل، امام باقر اچھے نمونہ عمل، ہشام برا نمونہ عمل، امام صادق اچھے نمونہ عمل، مسلم عالمی برا نمونہ عمل، امام کاظم اچھے نمونہ عمل، ہارون رشید برا نمونہ عمل، امام اچھے نمونہ عمل، ہارون رشید برا نمونہ عمل، امام تقی اچھے نمونہ عمل، محدث
اچھے نمونے عمل کانا دجال برا نمونے تاریخ پڑھیے قرآن پڑھیے آپ کو دونوں نمونے مل جائیں گے اچھے نمونے عمل ملیں گے برے نمونے اور دیکھ کچھ نمونے عمل ہیں اور کچھ جو صرف نمونے ہیں دونوں طرح کے نمونے عمل مل جائیں گے جناب ابراہیم کی ذات کو اللہ نے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اب آیت سبحان اللہ سورہ نحل کی 120 آیت 121 آیت 122 آیت 123 آیت پارہ نمبر 14 اللہ نے جناب ابراہیم کے صفات کو بیان کیا توجہ کیجئے گا اللہ نے جناب ابراہیم کے صفات کو بیان کیا اور صفات کے ساتھ ساتھ اللہ نے جناب ابراہیم کے کمالات اور مقامات کو بیان کیا آیا سنیے گا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہرحال دیکھیں اللہ نے کہا اِنَّا ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ جناب ابراہیم کی تعریف قرآن مجید کے اندر کس طرح کر رہا ہے کس طرح جناب ابراہیم کے صفات کو اللہ بیان کر رہا ہے اللہ نے پہلی صفت بیان کی اِنَّا ابراہیم کانا امتن اللہ اکبر ابراہیم اکیلا تھا مگر امت تھا ان کی شخصیت ایسی تھی کہ اکیلوں نے اتنا کام کیا کہ جو پوری امت بھی نہیں کر پاتی ہے اللہ نے کہا اِنَّا ابراہیم کانا امتن اور جو بہت ساری وجہ کو ان کی طرف نہیں آنا ہے دوسری صفت قانتا للہ اللہ کا فرمانبردار بندہ تھا تیسری صفت حنیفن حنیف کسے کہتے ہیں حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے کترا کے چلتا ہو اسی کے مقابلے ایک لفظ آتا ہے حنف اور پھر اس سے مقابلہ آتا ہے جنب حنف یعنی جو باطل سے کترا کے چلتا ہو جنب جو باطل کے ساتھ چلتا ہو اس لیے جنیف اور حنیف اِنَّا ابراہیم کانا امتن قانتا للہ حنیف تھے اللہ کے فرمانبردار بندے اور باطل سے کترا کے چلتے تھے باطل سے کترا کے چلتے تھے اب ہمیں بھی جناب ابراہیم کی ذات کو اپنے لیے اسوہ بنانے کے بعد ہمیں بھی دور حاضر کے باطل سے کترا کے چلنا چاہیے حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین اچھا مشرک نہیں تھے کون چوتھی صفت ہے کہ جناب ابراہیم مشرک نہیں تھے اللہ نے جناب ابراہیم کے لیے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پہ کہا وما کانا من المشرکین مسلما حنیفا وما کانا من المشرکین کہ جناب ابراہیم جو ہے وہ مسلمان تھے مشرک نہیں تھے توجہ کی جناب ابراہیم مسلمان تھے مشرک نہیں تھے پھر جملہ کہہ رہا ہوں جناب ابراہیم مسلمان تھے مشرک نہیں تھے میں نے کہا پروردگار جب یہ کہہ دیا مسلمان تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا مشرک نہیں تھے پھر یہ بات میں کیوں لا رہا ہے کہ جناب ابراہیم مسلمان تھے مشرک نہیں تھے یا تو کہتا تھا مشرک نہیں تھے مسلمان تھے یا کہتا مسلمان تھے مشرک نہیں تھے لیکن یہ دونوں چیزیں لا رہا ہے کہ مسلمان ولم وما کانا من المشرکین کہ دیکھو جناب ابراہیم مسلمان تھے مشرک نہیں تھے مثال کے طور پہ جب ہم اور آپ حضرات کہیں ایسا فارم بھرتے ہیں یا آئی ڈی بنواتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں اپنے مذہب آتا ہے ملت آتا ہے کیا لکھتے ہیں میں مسلمان ہوں ختم مسلم لکھتے ہیں یہ لکھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں مشرک نہیں توجہ کیجئے گا ہمیں پاسپورٹ بنوانا ہے ہم نے بی اے کا فارم بھرنا ہے اور بہت سارے فارم بھرنے پڑتے ہیں ویزا کے لیے اگر کہیں پہ لکھنا پڑ جائے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے آپ کی ملت کیا ہے تو آپ کی مسلم یا کہ میں مسلمان ہوں
مشرک نہیں. اللہ اکبر. میں مجھے ایک مرتبہ نہیں کہا, اللہ نے بہت ساری مرتبہ کہا ہے قرآن میں اس کے اندر, وما کان من المشرکین, کہ جناب ابراہیم مسلمان تھے, مشرک نہیں تھے. میں نے کہا پروردگار تو بتانا کیا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا میرے پروردگار تو بتانا کیا چاہ رہا ہے. مسلمان وما کان من المشرکین, کہ جناب ابراہیم مسلمان تھے, مشرک نہیں تھے. جناب ابراہیم مسلمان تھے, مشرک نہیں تھے. تو اللہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو, صرف دوست سے محبت کا اظہار کافی نہیں ہے جب تک اس کے دشمن سے اظہار بیداری کا اعلان نہ کیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جب تک اس کے دشمن سے اظہار بیداری کا اعلان نہ کیا جائے. اب آپ دور حاضر میں دیکھ لیجئے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, اب دور حاضر میں کہہ رہے ہیں یزید رضی اللہ, یزید زندہ باد, یزید رضی اللہ. تو بھائی صرف امام حسین زندہ باد کہنا کافی نہیں ہے جب تک یزید پہ آپ لعنت نہ کر دیں. صرف حسینیت زندہ باد کہنا کافی نہیں ہے جب تک ہم یزیدیت مرد آباد نہ کہیں. اس لیے کہ دوست سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دشمن سے نفرت کا اظہار کرنا ہے. اچھا لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہا, میں تو بالکل پریشان نہیں ہوا. پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے عسکری بھائی کیوں, اس لیے کہ انہوں نے رضی اللہ کہنے کے بعد رضی اللہ کا معیار بتا دیا. انہوں نے رضی اللہ کہنے کے بعد, اب دوسرا جملہ پڑھا سنیے گا, انہوں نے رضی اللہ کہنے کے بعد رضی اللہ کا معیار بتا دیا. اب میں تاریخ اسلام کے ہر رضی اللہ کو چیک کروں گا, کہیں اندر یزید تو چھپا ہوا نہیں ہے. سلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. ایک سلوات پڑھے محمد وآل. جناب ابراہیم کی پانچویں صفت ہے شاکرا لانعمہ, کہ جناب ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. 5 صفتیں گنائیں. پہلے امت تھے, دوسرے اللہ کے فرمانبردار بندے تھے, تیسرے باطل سے کترا کے چلتے تھے, مسلمان تھے, مشرک نہیں تھے. 5ویں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے. اب اللہ نے جناب ابراہیم کے 5 صفات کو گنانے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کے 5 مقام گنائے. پہلا مقام اشتباہ, ابراہیم تم امت ہو تو ہم نے تمہیں چن لیا. وہ جو کیجئے گا. دوسرا قائلا للہ, اللہ کے فرمانبردار بندے ہو. اللہ نے کہا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ہم نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی. سبحان اللہ. تیسرا کیا حنیفاً, صفت جناب ابراہیم کی باطل سے کترا کے چلتے تھے. اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ابراہیم ہم تمہیں دنیا میں حسنات عطا کریں گے. چوتھی صفت وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ مشرک نہیں تھے جناب ابراہیم. اللہ نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, کہ تم یہاں پر مشرک نہیں تھے, اللہ تمہیں صالحین میں سے قرار دے گا. اچھا یہ دیکھیے, رسول خدا کو یہ نہیں کہا کسی کے لیے, کسی نبی کے لیے بھی, کہ آپ ملت موسیٰ کی, ملت عیسیٰ کی آپ اتباع کیجیے, نہیں کہا. بلکہ صرف یہ جناب ابراہیم کی ذات ایسی ہے جو ہم سب کے لیے نمونۂ عمل ہے. اللہ نے کیا کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, اے میرے نبی محمد آپ جناب ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجیے. قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجیے. اچھا یہ آپ حضرات نے 5 صفات سنے, اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات نے 5 کمالات سنے. اب جناب ابراہیم قرآن مجید کر اب آگے بڑھا. جناب ابراہیم اللہ نے قرآن مجید پھر ارشاد فرمایا سورہ انبیاء, سورہ انبیاء کی 57 آیت اور 70واں پارہ. اللہ نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, تاللہ لأکیدن اصنامکم, کہ اے مشرکو, اے کافرو, میں تمہارے بتوں کے لیے کوئی ضرور تدبیر کروں گا.
یعنی میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا. تاللہ سے بھی آپ جتے ہیں قسم کا, نون تاکید لام تاکید سب آپ کافی ہے. تاللہ لأکیدن اصنامکم, کہ میں تمہارے بتوں کو ضرور تدبیر کروں گا. ابھی دیکھیں جو سورہ انبیاء ہے 57 آیت سے لے کر اور 67 آیت تک اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جناب ابراہیم نے کس طریقے سے بتوں کو توڑا, کس طریقے سے انہیں دلیل پیش کی, سب جناب ابراہیم کا اس بات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے. اچھا یہ اب روایت بتائے گی, تاریخ بتائے گی, باقی دیکھیے واقعہ نہیں پڑھنا ہے پورا, بس اتنا کہ جناب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, جناب ابراہیم نے, توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ, مراحل طے کرنے آپ لوگ کو. جناب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. جب جناب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا, اب ایک مرتبہ کہا بھئی یہ کس نے ہمارے خدا کا برا حال کیا ہے, کس نے ہمارے خدا کا برا حال کیا ہے. اس نے اگر کہا کہ بھئی یہ کام جناب ابراہیم کر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کے منہ سنا تھا کہ ان کی برائی کر رہے تھے. ہم نے ان کے منہ سنا تھا کہ ان کی برائی کر رہے تھے. جناب ابراہیم کو بلایا گیا, اور جناب ابراہیم کو جب بلایا, بھائی توجہ کیجیے گا پیچھے والے لوگ جو بات کر رہے ہیں, جناب ابراہیم کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد جو ہے کہا کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا. اب دیکھیے قرآن مجید جو ہے جناب ابراہیم نے جب وہ سب لوگ آ گئے تو مرتبہ کہا ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا. قرآن مجید کی آیت ہے, جناب نے کہا بل فعلہ کبیرہم, یہ میں نہیں کیا ہے بلکہ یہ جو ان میں کا تھا بڑا اس نے کیا ہے. ثبوت کے طور پہ جناب ابراہیم نے بول کو چھوڑا ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جناب ابراہیم نے جھوٹ بول دیا, کیا تو خود تھا اور انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے والد نے کیا تھا. ہم لوگوں نے اس کا جواب دیا, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہاں پر صرف ایک جواب دے رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے کیوں کہا بل فعلہ کبیرہم. جناب ابراہیم نے کیوں کہا کہ یہ ان کے بڑوں نے کہا ہے, ان کے بڑے والد نے ان سب کو توڑا ہے, ان کے بڑے والد نے ان سب کو توڑا ہے. لوگوں نے کہا اپنی صحیح کتابوں میں لکھ دیا کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اللہ اکبر. لوگوں نے کیا کہا کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے, بڑے 3 جھوٹ بولے. اسی باتوں کو لے کر لوگوں نے کہا کہ جناب ابراہیم نے 3 بڑے جھوٹ بولے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا, میرے پاس نص قرآن موجود تھی, اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے محمد اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو, اس لیے کہ ابراہیم سچا نبی تھا. اب جملہ بہت سماعت کرنے جا رہا ہوں. ارے جو بڑے جھوٹ بولنے صدیق ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں, جنہیں اللہ تعالی صدیق دے وہ اور ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بڑے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اللہ نے کہا انہ کان صدیقا نبیا, کہ ابراہیم ہمارا سچا نبی تھا, ابراہیم ہمارا سچا نبی تھا. اچھا یہ جناب آیت اللہ محسن قرآن صاحب نے کہا کہ توریہ, یہاں پر جناب ابراہیم نے توریہ استعمال کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم, یعنی کہ اس کے بڑے نے انجام دیا ہے. توریہ کیا تھا, ایک کو چھوڑا تھا نا, تو کبیر یہ کبیر نہیں ہے, کبیر وہ علی العزیز کبیر ہے. یہ توریہ جناب محسن قرآن صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا جب کہا کہ ہم کیا کہیں ابراہیم, یہ تو جو ہے وہ ایسی بات ہے انسان کہ ہم کیا پوچھیں ان سے, کیا پوچھیں تو بولتے ہی نہیں ہے. کیا کہا, کیا پوچھیں ان سے تو بولتے ہی نہیں ہے. اب جناب ابراہیم نے ان کی جو منطق تھی اس کا جواب دیا, کہا اچھا جب بولتا نہیں ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو. اب جناب ابراہیم نے کہا آؤ میں تمہیں ایسا خدا بتاتا ہوں جو بولتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. رایا خدا میں سے رزق بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. جو بولتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, ہمیں رزق بھی دیتا ہے, ہمیں رزق بھی دیتا ہے. اب یہاں پر ایک بات کا بتانے کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کافروں کا, مشرکوں کا مزاج بتا دیا کہ کافر ہمیشہ اپنا ایسا رہبر چنتا ہے جو نہ ٹوکتا ہو نہ بولتا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد بھائی. جناب ابراہیم کو ہم اس کو ایسا نہ بنانا چاہیے. دیکھیے فیس بک کا اوپر اور واٹس ایپ کو ویلیڈیٹ کرنا اور بڑی بات ہے.
باطل کے سامنے سینہ سیدھا ہونا جناب ابراہیم سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. جناب ابراہیم انہوں نے باطل کے سامنے مقابلہ کیا اور اللہ نے کہا ان کان امتن ابراہیم تو امت. بس عورت کے ذہن تو سے یہی جناب ابراہیم ہے کہ جن کے لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب ابراہیم کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو ایک جملہ کہا, سنیے گا انشاءاللہ محفوظ ہوں گے آپ حضرات. جناب ابراہیم کے لیے کیا کہا؟ خالصاً مخلصاً لیس فیہ شیء من عبادت الاوثان. کہ جناب ابراہیم کی نیت خالص تھی, وہ مخلص تھے اور انہوں نے ذرہ برابر بھی خود کے سامنے بات نہیں کی ہے. لیس فیہ شیء من عبادت الاوثان. جناب ابراہیم نے ذرہ برابر بھی, اس لیے بار بار کہا وما کان من المشرکین, جناب ابراہیم مشرک نہیں تھے.